بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ترجمہ: الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن، سب پر مہربان ہے۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے حوالے سے کافی کچھ تفصیل عرض کی جا چکی ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت سے ہمیں درس اور پیغام کیا دیا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے عقیدہ توحید کو واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ عبادت بھی صرف اللہ کی کرے اور مدد بھی اللہ سے مانگے۔ عبادت بھی کسی اور کی جائز نہیں ہے اللہ کے سوا، اور نہ ہی کسی اور سے مدد طلب کرنا جائز ہے، چاہے اللہ کے سوا کوئی پیغمبر ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی ولی اللہ ہو، کوئی نیک آدمی ہو، کوئی بھی ہو۔ اس کی بزرگی، اس کی ولایت، اس کا بلند مقام، اس میں کسی کو کوئی کلام نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ولی اللہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہو، جو نیک بندہ ہو، اور پھر کوئی پیغمبر ہو، رسول ہو، نبی ہو، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے یہ قرآن اور حدیث میں خود بیان کر دیا گیا ہے کہ ایک آدمی تمام رسولوں پر، تمام انبیاء پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایمان ہی قابل اعتبار نہیں جب تک وہ یہ نہ کہے کہ میں اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ اور یہی معاملہ اولیاء کا ہے کہ اولیاء اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا، اچھے الفاظ میں ان کا تذکرہ کرنا، ان کی بے احترامی سے، ان کے ساتھ دشمنی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے، میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی رکھنا، کسی دیندار آدمی سے دشمنی رکھنا، اہل اللہ سے دشمنی رکھنا، اولیاء اللہ سے دشمنی رکھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے جنگ کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن عبادت کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کی یہ جائز نہیں۔ مدد طلب کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔
میں نے یہ بات عرض کی تھی ایاک نعبد کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد کا یہ ترجمہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں, اس کا مطلب کسی اور کی نہیں کرتے. ایاک نستعین کا یہ ترجمہ نہیں کہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں, اس کا ترجمہ ہے ہم صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں, اس کا مطلب کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے. تو ایک تو یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے, اس کو تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے. ایک اہم درس جو ہمیں اس آیت سے ملتا ہے, جس کو مفسرین نے ذکر کیا ہے, وہ یہ کہ اس آیت میں دو الفاظ ہیں. ایک یہ کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے حقیقت میں اللہ کی عبادت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کسی انسان کو توفیق نہ دے, کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ کی توفیق کے بغیر اللہ کی عبادت کر لے, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آدمی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, کوئی بھی دنیا جہان میں نیکی کا کام کرتا ہے, تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہ ہو. اگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہ دے, وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, وہ تلاوت بھی نہیں کر سکتا اللہ کی توفیق کے بغیر. تو اگر دیکھا جائے اصولی طور پر مدد پہلے ہوتی ہے اور عبادت بعد میں ہوتی ہے. یعنی پہلے اللہ کی مدد آئے گی, اس کے بعد عبادت ہوگی. لیکن قرآن کریم میں اس انداز سے اس کو بیان نہیں کیا گیا کہ یا اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور ہم تیری عبادت کرتے ہیں, بلکہ معاملہ الٹ ہے کہ پہلے یہ ذکر کیا گیا کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اس کے بعد اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ یا اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے اس میں جو اہم نقطہ اور بنیادی بات سمجھائی گئی ہے انسانیت کو, وہ یہ کہ اگرچہ زمینی حقیقت کے طور پر اسباب کے درجے میں پہلے مدد ہوگی, اس کے بعد عبادت ہوگی, پہلے اللہ کی توفیق ہوگی, اس کے بعد انسان عبادت کے قابل ہوگا, لیکن مقصود اور اصل ان دونوں میں وہ عبادت ہے. مدد یہ ایک سبب کا درجہ رکھتا ہے, لیکن اصل جس تک انسان نے پہنچنا ہے, جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا, وہ اصل مقصود یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے. تو گویا اللہ تعالی نے جو مقصودی چیز تھی, جو اصولی بات تھی, اس کو پہلے ذکر کیا, اس کو پہلی ترجیح اور پہلے ذکر کیا گیا, اور جو دوسری چیز تھی, جو سبب تھا, جو مقصود نہیں تھا, اس کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا گیا. اس سے بنیادی درس یہ دیا گیا کہ جس چیز کا جو مرتبہ, جو مقام ہو, اس کو اس مرتبے اور مقام پر رکھا جائے. چنانچہ شریعت کے اندر بھی ہمارے پاس اگر ہم احکام کی بات کریں تو ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ فرض ہے, ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں واجب ہے, کسی کو ہم کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے, کسی کو کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ ہے, کسی کو کہتے ہیں نفل ہے, کسی کو کہتے ہیں مستحب ہے, کسی کو کہتے ہیں جائز ہے. اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ کیٹیگریز ہیں احکام کی. کسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے, کسی چیز کو کہتے ہیں یہ مکروہ تحریمی ہے, کسی چیز کو کہتے ہیں یہ مکروہ تنزیہی ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں. تو اس آیت کا ایک درس یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے, ہر چیز کو اس کے مرتبے پر رکھا جائے. اگر ایک سنت کو کوئی فرض بنا دے تو یہ زیادتی ہے, اور اگر ایک فرض کو کوئی سنت بنا دے یہ بھی زیادتی ہے. یعنی ایک سنت چیز ہے, آپ اس پر اتنی تاکید کریں, اتنا اس کو لازم کریں, اتنی اس کی پابندی کریں, اور نہ کرنے والے کو اس انداز سے روکیں ٹوکیں جس طرح ایک فرض کام کے نہ کرنے پر کسی کو روکا ٹوکا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سنت کو آپ نے فرض کا درجہ دے دیا. ظاہر ہے یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے.
انتظامی طور پر اگر کوئی پابندی لگاتا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. مثلا آپ کسی ادارے میں ہیں, وہ انتظامی طور پر کسی چیز کو لازم قرار دے دے تو وہ تو کسی جائز چیز کو بھی لازم قرار دے سکتا ہے, اس کی بات الگ ہوتی ہے. لیکن عام اپنی زندگی کے اندر ہر چیز کو اس کے مرتبے پر رکھا جائے, یہ شریعت کا مزاج ہے. چنانچہ انسان اگر اپنی زندگی پر غور کرے, اس کی زندگی میں اس کا تعلق والدین کے ساتھ بھی ہے, اس کا تعلق اساتذہ کے ساتھ بھی ہے, اس کا تعلق اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہے, اس کا تعلق اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہے, بڑوں کے ساتھ بھی ہے, چھوٹوں کے ساتھ بھی ہے. اب اگر آدمی سب کو ایک ہی طریقے سے برتاؤ رکھے سب کے ساتھ, جو طریقہ اس کا اپنے بھائی کے ساتھ بات کرنے کا ہے اسی طریقے سے وہ والد سے بھی بات کرے, جو طریقہ وہ جس طریقے سے اپنے بچے سے بات کرتا ہے اسی طریقے سے اپنے استاد سے بھی بات کرے, جس طریقے سے وہ عام کسی راہ چلتے ہوئے مسافر سے بات کرتا ہے اسی طریقے سے اپنے کسی چچا, ماموں یا اپنے کسی سرپرست یا کسی بڑے رشتہ دار سے بھی اسی انداز سے بات کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فرق مراتب شریعت نے رکھا تھا کہ اس کو بھائی کی حیثیت دی تھی, اس کو والد کی حیثیت دی تھی, اس کو بیٹے کی حیثیت دی تھی, ان حیثیات کو اس نے ملحوظ نہیں رکھا, جس کو کہتے ہیں نا ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا, کہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکے, ایک ہی انداز سے سب سے بات کرے, سب کو ایک ہی انداز سے ٹریٹ کرے, ایک ہی انداز سے برتاؤ رکھے. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. کیوں شریعت نے فرق مراتب رکھا ہے؟ حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انزل الناس منازلہم, کہ لوگوں کو ان کا وہی درجہ دو, وہی سٹیٹس دو جو ان کا ہے. چنانچہ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے دعوتی, ان کو اسلام کی دعوت دی تھی, تو ہرقل کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا جو روم کا بادشاہ تھا. تو اس کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا تو اس خط کی ابتدا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لکھا تھا من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم, کہ محمد جو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی طرف سے ہرقل کو یہ خط ملے, عظیم الروم جو روم کا بادشاہ ہے. اب محدثین نے اس حدیث کی تفسیر اور تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ ہرقل ایک کافر بادشاہ تھا, لیکن یہ بات مسلم تھی کہ یہ روم کا بادشاہ ہے, یہ روم کا بڑا آدمی ہے, روم میں اس کی سلطنت ہے, اس کی حکمرانی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر ہونے کے باوجود آپ نے جب اس کو خط لکھا تو خط میں آپ نے کچھ اس انداز سے خط نہیں لکھا کہ اس میں اس کی توہین کر دی جائے, اس انداز سے خط نہیں لکھا کہ اس میں اس کو بے وقت ظاہر کیا جائے, بلکہ آپ نے لکھا عظیم الروم, کہ یہ خط میرا ہرقل کو ملے جو ہرقل روم کا بڑا آدمی ہے, جو ہرقل روم کا بادشاہ ہے. یعنی کافر ہونے کے باوجود بھی جو اس کا دنیاوی سٹیٹس تھا, جو اس کی دنیاوی حیثیت تھی, اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے اس کو مخاطب کیا, اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے بات کی. تو لہذا یہ اسلام کا درس ہے کہ ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکنا. تو ایک تو یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کس کو کس انداز سے برتاؤ کرنا ہے اس کے ساتھ. آپ کا بیہیویئر بچوں کے ساتھ کیا ہوگا, شاگردوں کے ساتھ کیا ہوگا, استادوں کے ساتھ کیا ہوگا, دوستوں کے ساتھ کیا ہوگا, عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا, خاص آدمی کے ساتھ کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں شریعت نے سکھائی ہیں. اور یہ انسان کی فطرت ہے, یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. انسان جب اس کے خلاف چلتا ہے گویا وہ اپنی فطرت کے خلاف چلتا ہے. اسلام کو جو دین فطرت کہا جاتا ہے یہ وہ دین فطرت ہے. انسان کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ بڑے سے کسی اور انداز سے بات کرے, چھوٹے سے کسی اور انداز سے بات کرے. ایک تو یہ بات ہمیں اس سے سمجھنے کو ملتی ہے, اور دوسرے نمبر پر یہ بات بھی سمجھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے ہاں اسی وجہ سے بے اعتدالی پائی جاتی ہے بعض چیزوں میں, کہ ہم
جس کا درجہ زیادہ ہے اس کو کم درجہ دے دیتے ہیں، جس کا درجہ کم ہے کم والے کو زیادہ کر دیتے ہیں، زیادہ والے کو کم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں والد، استاد اور شیخ، یعنی ایک تو آپ کا والد ہے اور ایک آپ کے استاذ ہیں جنہوں نے آپ کو کچھ پڑھایا، اور تیسرے نمبر پر شیخ جس سے آپ کا اصلاحی تعلق ہے، جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، جس کو جا کر آپ اپنے احوال سنا کر اپنی نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اب شریعت کی نظر میں سب سے بڑا مرتبہ والد کا ہے ان تینوں میں، دوسرے نمبر پر بڑا مرتبہ استاد کا ہے، اور تیسرے نمبر پر مرتبہ وہ شیخ کا ہے، پیر کا ہے، اس مصلح اور مرشد کا ہے جس سے آپ نے اصلاحی تعلق قائم کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اس چیز کو الٹ کر دیا جاتا ہے۔ والدین کو ہمارے لوگ بالکل تھرڈ کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، تھرڈ کلاس میں لے کر ڈالتے ہیں کہ جو بے ادبی کسی اور کی کوئی نہیں کر سکتا وہ والدین کی کرتا ہے۔ استاد کے ساتھ پھر کچھ تمیز سے بات کر لے گا، اور شیخ جس کے ساتھ اصلاحی تعلق ہو اس کے ساتھ تو بے ادبی کرنا انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں کافر ہو جاؤں گا۔ حالانکہ شریعت کا مزاج اس معاملے میں بالکل الٹ ہے، یعنی ہمارے ہاں 180 ڈگری بالکل زاویہ مختلف ہے۔ شریعت کہتی ہے پہلے والد کو درجہ ہے اس کا، اس کے بعد استاذ کا درجہ ہے، اس کے بعد آپ کے مرشد کا درجہ ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے مرشد کا درجہ ہے، اس کے بعد استاد کا درجہ ہے، اس کے بعد والدین کا درجہ ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو اگر ہم ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھیں گے، ہر چیز کو اگر اس کی جگہ پر رکھیں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم صحیح دین پر عمل کر سکیں گے۔ تو یہ اس آیت کا درس ہے کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت چونکہ اصل ہے، عبادت مقصودی چیز ہے، قرآن کریم نے اس کا پہلے تذکرہ کیا ہے۔ استعانت اور مدد طلب کرنا یہ ثانوی چیز ہے، یہ سبب کے درجے میں ہے، یہ ذریعہ اور وسیلے کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے قرآن نے اس کا دوسرے نمبر پر تذکرہ کیا۔ وگرنہ زمینی حقیقت کے طور پر پہلے ایاک نستعین ہوگا تو پھر اس کے بعد ایاک نعبد ہوگا۔ تو اس لیے یہ بہت اہم درس ہے، اور اس کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کمی ہے۔ کسی حد تک ہم اس کا خیال رکھتے بھی ہیں، کسی حد تک ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں، اور بعض شعبوں میں، بعض پہلوؤں میں ہم اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک مکروہ کام سے تو بچنے کی بہت کوشش کر رہا ہے، لیکن حرام میں مبتلا ہے، حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، اس سے نکلنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ اب اس کا یہ عمل قابل مذمت نہیں کہ وہ مکروہ کام سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اچھا کام ہے کہ وہ مکروہ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دوسری جانب حرام چیزیں ہیں۔ مثلا اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں اچھے خاصے نیک لوگ، دیندار کہلانے والے لوگ، غیبت ہمارے معاشرے کا کیسا حصہ بن چکا ہے۔ کسی کی برائی کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا۔ ہماری کون سی ایسی مجلس ہوگی جس میں ہم کسی کے خلاف کچھ برا بھلا نہ کہتے ہوں؟ دو دوست آپس میں بیٹھے کسی تیسرے کا تذکرہ شروع کر دیا، اس نے تو ایسے کیا تھا، اس نے تو ویسے کیا تھا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص کسی کو دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے تو سارے پریشان ہو جاتے ہیں، سارے حیران ہو جاتے ہیں، سارے لوگ حیرت سے کہتے ہیں کہ یار فلاں آدمی شراب پی رہا تھا، فلاں آدمی کو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں شراب تھی۔ لیکن اگر کوئی شخص غیبت کر رہا ہے تو اس کو اس کی بزرگی کے خلاف بھی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ جس طرح شراب پینا حرام ہے بالکل اسی طرح غیبت کرنا حرام ہے۔ بلکہ غیبت کا گناہ حدیث شریف میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا سے بدترین گناہ ہے غیبت کرنا۔
غیبت کو قرآن کریم میں فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُهُ، ظاہر ہے کوئی بھی پسند نہیں کرتا. تو اب غیبت ہمارے معاشرے کا کیسے حصہ بن چکا ہے؟ اب ایک طرف یہ کہ انسان نوافل کا اہتمام کرے، مستحبات کا اہتمام کرے، اور دوسری طرف اس حرام کام میں مبتلا ہو جائے. تو اگر مستحبات کا اہتمام کرتا ہے اس میں کوئی قابل مذمت بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاؤں، اس حرام کام سے بچاؤں، اس لیے کہ یہ ایسا کام ہے جو اس کی ساری نیکیوں کو کھا جائے گا. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم فرق مراتب کہتے ہیں کہ کس چیز کی کیا حیثیت ہے، اس کو وہ حیثیت دی جائے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ایک مرتبہ پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا مفلس ہماری نظر میں وہی ہے جس کے پاس کوئی درہم دینار کوئی مال پیسہ کچھ نہ ہو، اس کو ہم مفلس کہتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا غریب ہے، بڑا مفلس ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حقیقی مفلس یہ آدمی نہیں ہے، حقیقی مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اعمال کا، نیک اعمال کا ایک ڈھیر اپنے ساتھ لایا ہوگا. آگے آپ نے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کو اس نے گالی دی ہوگی، اس پر اس نے تہمت لگائی ہوگی، اس کا ناجائز مال کھایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، اس کی غیبت کی ہوگی. ہر حق والا آئے گا کہ یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، میرا حق مجھے دلوایا جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری اتنی نیکیاں میں نے اس کو دے دیں. دوسرا آئے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، میرا حق اس سے لے کر مجھے دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارا یہ حق، تمہاری اتنی نیکیاں اس کو دے دی. تیسرا آئے گا اس نے میرا ناجائز مال کھایا تھا، اس سے میرا حق لیا جائے، اس کی کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. کرتے کراتے کراتے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور جو حق والے ہیں وہ بھی ختم نہیں، وہ آ رہے ہیں کہ یا اللہ اس نے مجھے بھی ستایا تھا، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، اس نے مجھے نقصان پہنچایا تھا. اب کیا ہوگا کہ ان کے گناہ اس پر ڈالنا شروع کر دیے جائیں گے. نیکیاں تو اس کے پاس ختم ہو گئی، حالانکہ یہ پورا ایک ڈھیر لایا تھا نیکیوں کا. اب ان کے گناہ اس پر لادے جا رہے ہیں، لادے جا رہے ہیں، لادے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے حقوق ختم ہوں گے حکم ہوگا کہ اس کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو. آپ نے فرمایا یہ اصل مفلس شخص ہے، یہ اصل غریب ہے کہ اتنے اعمال لانے کے باوجود اس کے سارے اعمال اس کے کسی کام نہیں آئے، بلکہ الٹا اوروں کے گناہ بھی اس کے کندھے پر آئے اور ان سارے گناہوں سمیت اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا. اب یہ کیا ہے؟ اب ایک طرف تو اس کی نیکیاں بہت ہیں، نوافل اس کے بہت ہیں، بہت ساری چیزوں کا اہتمام اس نے کیا ہے اپنی زندگی میں، لیکن معاملہ کیا ہے کہ حرام چیزوں سے نہیں بچا. اب تہمت لگانا ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہو گیا ہے، خصوصاً ہمارے جو لوگ کسی سیاسی جماعت سے، کسی تنظیم سے، کسی تحریک سے وابستہ ہوتے ہیں، تو اپنے مخالف پر تہمت لگانا یہ تو ہمارے ہاں بچوں کا کھیل ہے. کسی کا اگر مسلم لیگ نون سے تعلق ہے تو پی ٹی آئی پر یا عمران خان پر جو اس کے جی میں آ جائے، اس نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ بول دے گا اس نے ایسا کیا ہے، اس نے فلاں کیا ہے، اس نے یہ کیا وہ کیا، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے. فیس بک کی ایک پوسٹ آئی، اس نے دیکھی، اس نے آگے شیئر کر دی، اس نے آگے شیئر کر دی، ایک دوسرے میں آپس میں بات چیت شروع ہو گئی، تقریریں شروع ہو گئی. ادھر کوئی پی ٹی آئی کا ہوگا تو نواز شریف کے بارے میں کوئی بات آئے گی تو وہ اس کو پھیلانا شروع کر دے گا، اس کو پتہ نہیں ہے صحیح ہے یا غلط ہے. اب یہ دونوں صحیح ہیں یا غلط ہیں، ان کا کردار ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا ہمارے لیے یہ بات جائز ہے کہ ہم کسی پر تہمت لگائیں؟ کیا ہمارے لیے یہ بات جائز ہے کہ ہم بلا تحقیق کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں؟ اب یہ ہمارے معاشرے کا عام چلن ہے، ہمارے نوجوانوں کا بالکل عام چلن ہو چکا ہے.
تنظیموں سے، سیاسی جماعتوں سے وابستہ لوگوں کا اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا. اب اگر دیکھا جائے یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ اتنے بڑے حرام گناہ میں، حرام کام میں، کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے. تو تہمت لگانا، غیبت کرنا، پھر گالم گلوچ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں کس طرح ایک دوسرے کو گالم گلوچ کی جاتی ہے، کس طرح اپنے سیاسی رہنماؤں کو ایک دوسرے کے خلاف جو ہمارے ہاں کلچر ہے گالیاں دینے کا وہ دیکھ لیں، برے القاب سے ایک دوسرے کو پکارنے کا جو کلچر ہے ہمارے ہاں. تو ان ساری چیزوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنی سیکنڈ پرائیورٹی بنائی ہے، اسلام کو اپنی ثانوی ترجیح بنائی ہے. ہماری جو پہلی ترجیح ہے وہ یا ہماری سیاست ہے، یا ہماری تنظیم ہے، یا ہماری جماعت ہے، یا ہماری تحریک ہے، یا ہمارا قائد ہے، کچھ بھی آپ کہہ لیں. اسلام کو ہم نے دوسرے نمبر پر رکھ دیا، اپنی دوسری چیزوں کو ہم نے پہلے نمبر پر رکھ دیا. ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے فرق مراتب نہیں کیا، ہم نے پہلی چیز کو دوسرا نمبر دے دیا، دوسرے کو پہلا نمبر دے دیا، اور ظاہر ہے کہ یہ انسان کے لیے خطرناک بات ہے. تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت نوافل ادا کرنے کے، بنسبت اس کے کہ آپ مستحب کام کریں. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے اپنے فرائض پورے کیے ہیں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچایا ہے اور نوافل نہیں پڑھے یا کم پڑھے ہیں، اور ایک آدمی ایسا ہے کہ جو فرائض تو پورے کر رہا ہے، نوافل بھی ادا کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، حرام، غیبت، ناجائز کاموں میں مبتلا ہے، تو شریعت کی نظر میں اس شخص کا مرتبہ اور مقام زیادہ ہے جو اپنے فرائض بھی پورے کر رہا ہے، حرام کاموں سے، گناہوں سے بھی بچ رہا ہے، اگرچہ اس کے مستحبات اور نوافل کم ہیں. شریعت کی نظر میں اس شخص کا مرتبہ زیادہ ہے بنسبت اس شخص کے جو دن رات نوافل پڑھ رہا ہے، دن رات مستحبات کر رہا ہے، لیکن حرام کاموں سے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا. یہ شریعت کا درس ہے، یہ شریعت کا مزاج ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ درس ہے کہ ہم ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھیں. جب ہم ہر چیز کو اس کی وہی حیثیت دیں گے جو اس کی ہے، جو اسٹیٹس اس کا ہے اس کو وہی حیثیت دیں گے، تو ہماری زندگی ایک فطری زندگی ہوگی. فطری زندگی ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ہمارے درمیان آپس میں محبت ہوگی، ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق ہوگا، ہمارے درمیان بھائی چارگی ہوگی. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، اور یہ اس آیت کا بہت ہی اہم درس ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ ترجمہ کر کے پھر دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اسلام کا، دین کا صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا فرما. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.